وبالوالدین احسانا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے بنی اسرائیل سے وعدہ لیا. لا تعبدون سے پہلے کیا کہا تھا بھلا؟ اس سے پہلے کیا ہے؟ ان محذوف ہے، معنی کیا ہے کہ تم بے ان لا تعبدو، کہ تم عبادت نہ کرو مگر اللہ کی. اگر ان لفظوں میں ہوتا تو تعبدون کا نون نہ ہوتا، جب ان کو حذف کیا تو تعبدون کا نون ذکر کیا گیا. ہم نے بنی اسرائیل سے وعدہ لیا کہ تم عبادت نہ کرو مگر اللہ کی، اور وبالوالدین، اور والدین کے ساتھ احسان. لفظی معنی دیکھیں تو بالوالدین، والدین کے ساتھ احساناً، احسان. تو پورا جملہ تو نہیں ہوا، یہ تو نہیں فرمایا کہ والدین کے ساتھ احسان کرو. لفظی معنی کیا بنتا ہے؟ والدین کے ساتھ احسان. ہم نے بتایا تھا پیچھے مفعول مطلق ہے کس فعل کا؟ اس سے پہلے احسنوا فعل ہونا چاہیے نا، کہ تم احسان کرو. تو پیچھے کیا آیا ہے؟ لا تعبدون الا اللہ. ہم نے کیا کہا تھا وہاں پہ؟ کیا ہے؟ بے ان لا تعبدو تھا اصل میں، کہ ہم نے بنی اسرائیل سے وعدہ لیا کہ تم عبادت نہ کرو مگر اللہ تعالیٰ کی. اگر لا تعبدون کو دیکھیں تو پھر یہاں پہ فعل کون سا ہونا چاہیے؟ فعل مضارع، کہ تم عبادت نہیں کرتے ہو مگر اللہ کی، اور والدین کے ساتھ احسان کرتے ہو. یہ بات پہلی پڑھی تھی کہ یہ ہے جملہ فعلیہ، لیکن جملہ فعلیہ ہے، خبر ہے، لیکن انشاء کے معنی میں ہے کہ ہم نے حکم دیا تمہیں کہ تم کیا؟ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو، والدین کے ساتھ احسان کرو. جملہ کون سا ہے؟ خبریہ ہے، لیکن کس کے معنی میں ہے؟ تو پیچھے جب جملہ خبریہ چلتا آ رہا ہے لا تعبدون، تو یہاں جو فعل محذوف مانا وہ بھی کیا ہونا چاہیے؟ وہ لکھا ہوا ہے کہ اصل میں تھا تحسنون بالوالدین احسانا، کہ ہم نے بنی اسرائیل سے وعدہ لیا لا تعبدون، کہ تم عبادت نہیں کرتے ہو مگر اللہ تعالیٰ کی. جب یہ جملہ خبریہ تو آگے فعل خبر والا نکالیں گے تو کیا کہیں گے؟ وَتُحْسِنُونَ، اور تم احسان کرتے ہو بالوالدین، والدین کے ساتھ. اور اگر ہم معنی کے لحاظ سے دیکھیں، معنی کے لحاظ سے دیکھیں جیسے ہم نے پیچھے کہا کہ اصل میں کہا تھا بھی اللہ تعبدو، کہ تم عبادت نہ کرو مگر اللہ کی. تو پھر یہاں پہ کون سا فعل ہونا چاہیے؟ معنوی لحاظ سے دیکھیں تو احسنو بالوالدین احسانا، کہ تم احسان کرو والدین کے ساتھ. دو باتیں کہی ہیں دو طرح سے. جملہ ہے کون سا؟ خبریہ. کس معنی میں ہے؟ انشاء کے معنی میں. جملہ خبریہ کے لحاظ سے دیکھیں تو پیچھے کیا ہے؟ لا تعبدون، تو یہاں پر فعل معذوف کون سا ہونا چاہیے؟ وَتُحْسِنُونَ بِالْوَالِدَيْنِ احسانا. معنوی لحاظ سے دیکھیں تو پچھلا جملہ کیا ہونا چاہیے؟ ہم نے وعدہ لیا کہ تم لا تعبدو، کہ تم عبادت نہ کرو مگر، اور اس کا معنی کیا ہونا چاہیے؟ اور والدین کے ساتھ. معنوی لحاظ سے دیکھیں تو پھر یہاں پہ کون سا فعل معذوف ہونا چاہیے؟ احسنو. بات سمجھ آ گئی ہے؟ دو فعل جو بیان کیے ہیں. وذل قربا، اور احسان کرو کن کے ساتھ؟ آیت کو پھر دیکھیں. وذل قربا کا عطف کس پر ہے؟ والدین پر. احسان کرو بالوالدین، والدین پر. وذل قربا، اور قریب قربت والوں پر، قرب والوں پر. وہ کون ہوتے ہیں؟ قریبی رشتہ دار. والیتامہ، یتامہ کا عطف بھی اس ذل قربا پر ہے. اور احسان کرو یتیموں کے ساتھ. والمساکین، اور احسان کرو مسکینوں کے ساتھ. کہتے ہیں اس میں واو عاطفہ ہے، اور ان کا عطف جو ہے ذوی القربا، ذل قربا اور والیتامہ والمساکین کا عطف کس پر ہے؟ وبالوالدین احسانا پر ہے. یہ بات بھی سمجھ آ گئی؟ الیتامہ، یتامہ یتیم کی جمع ہے. یتیم اسے کہتے ہیں جو نابالغ ہو اور اس کا باپ فوت ہو جائے، اسے یتیم کہتے ہیں. یتیم بر وزن ندیم، جس کی ندیم ان کی جمع آتی ہے ندامہ. ندیم ان کہتے ہیں ساتھی کو، ساتھ رہنے والے کو. قلیل طور پر اس وزن پر اس کی جمع آتی ہے کیونکہ قیاس کے مطابق اس کی جمع ایتام آنی چاہیے تھی. قانون کے مطابق کیا آنی چاہیے تھی؟ فعیل ان کی. یتیم ان پر وزن فعیل. فعیل ان کی جمع ویسے کیا آتی ہے؟ افعال. فعیل ان کی جمع کس وزن پر آتی ہے؟ اس لحاظ سے یتیم ان کی جمع، لیکن خلاف قانون، خلاف قیاس کس وزن پر آتی ہے؟ یتامہ پہ آتی ہے. یتیم ان کی جمع جو قرآن میں آئی ہے کیا آئی ہے؟
یتاما یہ خلاف قیاس ہے، قانون اور قیاس کے مطابق کیا ہونا چاہیے تھا؟ ایتام۔ اس پر ایک سوال ہے جو بار بار آئے گا یہاں پہ، کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ قانون تو یہ ہے کہ ایتام جمع آنی چاہیے، تو یہ خلاف قانون کیوں جمع آئی ہے؟ قرآن ہے نا، قرآن کس میں آیا؟ بلسان عربی مبین۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے قرآن نازل کیا بلسان عربی مبین، کس زبان میں؟ عربی زبان میں، جو واضح زبان ہے۔ جب عربی زبان میں، تو عربی کے قانون جو ہیں ان کے خلاف پھر یہ کیوں جمع بنی ہے؟ مختلف جگہ پہ قرآن مجید میں بات آئے گی، اس کا جواب آج ہی دے دوں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن جو ہے نا، قرآن ہم سمجھانے کے لیے، خود اپنے سمجھنے کے لیے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ قانون کے خلاف ہے۔ قانون جو ہے نا، قرآن قانون کے تابع نہیں ہے۔ قرآن کو دیکھ کر تو قانون بنائے گئے ہیں، جتنے قانون بنائے گئے نا، قرآن کی زبان کے مطابق قانون بنائے گئے ہیں۔ جو قانون ہے وہ قانون ہے اکثری، کہ اکثر ایسے ہوتا ہے کہ یتیم ان کی جمع ایتامون آتی ہے۔ مثلا یہ جو کہا نحویوں نے کہ ہر فاعل مرفوع ہوتا ہے، ہر مفعول منصوب ہوتا ہے، مضاف الیہ مجرور ہوتا ہے، تو یہ قانون جو ہے انہوں نے اکثر دیکھا کہ اکثر اہل عرب کیا کرتے ہیں، فاعل کو رفع دیتے ہیں، مفعول کو نصب دیتے ہیں۔ اس طرح صرف میں جتنے قانون ہیں، نحو کے قانون ہیں، یہ قانون اکثری ہیں، تغلیبی قانون۔ پیچھے بھی تغلیباً کا کوئی لفظ کہیں پہ بات آئی تھی، تغلیباً کی، کہ یہ اکثری اور غالبی قانون ہے، کہ اکثر ایسے ہوتا ہے، کبھی کبھی اس کے خلاف بھی ہو جاتا ہے۔ اصل میں انہوں نے اکثر قوانین کو دیکھا، اکثر عربی زبان میں دیکھا کہ وہ ان کو کیسے استعمال کرتے ہیں، وہ قانون انہوں نے بیان کر دیے۔ تو قرآن تو اللہ کا کلام ہے، یہ بندے کی دسترس میں نہیں آ سکتا۔ جب بندے کی دسترس میں آ جائے تو پھر یہ اس کی عظمت شان یہ ہے کہ بندوں کی سمجھ سے، بندوں کے تصرف سے باہر ہے، کہ بندے اس پہ کامل طور پر کوئی بھی حاوی اس پر نہیں ہو سکا۔ اللہ رب العزت کا کلام ہے، اس نے اپنے محبوب کے سینہ مبارک پہ نازل فرما دیا، بس جیسے اس نے نازل فرمایا ویسے ہم نے پڑھنا ہے۔ یہ قانون بنانے والے یہاں، یہی تو قرآن کا اعجاز ہے کہ قرآن کی تفسیر کرنے والے اور قرآن کے جو عربی گرامر بیان کرنے والے، قرآن کی تفسیر بیان کرنے والے، وہ آخر عاجز آ کے انہوں نے کہا بھی ہم نے قانون بنائے ہیں، لیکن قرآن وہ کتاب ہے جو ہمارے قوانین میں بھی نہیں آ سکتی، اس میں ایسے مثالیں موجود ہیں۔ مثلا آپ نے امر کا قانون پڑھا ہے، امر کیسے بنتا ہے بھائی؟ پہلے امر مضارع واحد مذکر مخاطب کی شروع میں علامت مضارع گرا دیں اور بعد الحرف ساکن حمزہ وسیع لگا دیں، آخر کو ساکن کر دیں، یوں پڑھا ہے۔ حالانکہ قرآن نے کہا، آپ نے سر میں مثال پڑھی ہے، ولی تفرحوا، لے تفرحوا کون سا صیغہ ہے؟ جمع مذکر مخاطب ہے، جمع مذکر مخاطب ہے۔ جمع مذکر مخاطب کیا پڑھتے ہیں ہم عام طور پہ؟ فارغ یفرحوا سے کیا پڑھتے ہیں؟ افرحوا پڑھتے ہیں، لیکن قرآن میں کیا آیا؟ لتفرحوا۔ یہاں پہ انہوں نے یہی کہا کہ یہ ہماری قرآن میں یہ جو الفاظ آئے ہیں، یہ ہم نے جو قانون بنائے وہ اکثر کو دیکھ کے بنائے۔ تو قرآن مجید انسان کی دسترس سے باہر ہے، انسان اس پر مکمل طور پر حاوی نہیں ہو سکتا، اس لیے قرآن میں یہ چیزیں آئیں گی جن پہ یہ کہیں گے خلاف قانون ہے۔ اصل میں بات تو یوں ہونی چاہیے کہ یہ قرآن کے یہ لفظ خلاف قانون نہیں ہے، جو ہم باقی پڑھ رہے ہیں نا وہ قانون کے خلاف ہے۔ قانون وہ ہے جو اللہ نے بنا دیا ہے، لیکن انسان کیونکہ عاجز ہے، وہ جتنا اس کی دسترس میں آئے اتنا وہ کام کر سکتا ہے، اس لیے انہوں نے یہ کہا کہ یہ قانون کے قیاس کے خلاف ہے۔ بات سمجھ آ گیا؟ جواب مساکین جمع ہے مسکین، ان کی مسکین بر وزن مفعیل، یہ سکون سے مسکین، ان کے حروف اصلی کیا ہیں؟ سین، کاف اور نون۔ ساکن یسکن سکونن سے مشتق ہے۔ سکون کسے کہتے ہیں؟ آرام کو کہتے ہیں، اور رہائش کو کہتے ہیں، بلکہ عربی میں ساکن یسکن سکونن۔ جس کو افلاس نے ساکن کر دیا، اگر سکون والا معنی بھی کریں تو مسکین کون ہوگا؟ جس کو غربت نے ساکن کر دیا، بندہ ایک جگہ پہ پڑا ہوا ہمارا اور نہ اس کے پاس کچھ ہے نہ وہ کو کر سکتا ہے، تو اس کو مسکین کہتے ہیں۔ یعنی لغوی معنی اور جو اس کا معنی ہے، جو استعمال شدہ معنی ہے، اس میں مناسبت بیان کی ہے کہ مسکین کو مسکین کہتے کیوں ہیں؟ یہ لفظ کس سے بنا ہے؟ ساکن یسکن سکون، سے سکون کسے کو کہتے ہیں؟ آرام سے۔ جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو تو وہ ایک جگہ پر آرام سے پڑا ہوا ہو تو وہ کیا ہے؟ مسکین۔ حسنن، وقولو، آیت کو غور کریں، وقولو للناس حسنن، اس کا ترجمہ پہلے آپ کو بتا چکا ہوں۔ قولو کیا معنی؟ تم سب کہو، للناس لوگوں کو، حسنن، حسنن کا معنی کیا ہے؟ لفظی معنی کیا ہے؟
خوبصورتی اچھائی، تم لوگوں کو اچھائی کہو یا تم لوگوں کو کیا بیان کرو؟ خوبصورتی بیان کرو، حالانکہ خوبصورتی تو بیان نہیں کی جاتی، خوبصورتی ایک مصدر ہے۔ مثلا میں آپ کو یہ کہوں کہ آتما یوتیم و اطامن کا مصدر کیا ہوتا ہے؟ اطامن کا معنی کیا تھا؟ کھلانا۔ میں آپ کو کہوں کہ آپ لوگوں کو جو ہے نا، بلکہ اس سے بھی آسان مثال عربی میں مثال دی جاتی ہے، زید عدل، زید کیا ہے؟ عدل ہے۔ زید لفظی معنی کیا ہے؟ زید عدل ہے، حالانکہ یہ جملہ ٹھیک ہے، عدل مصدر ہے۔ کہتے ہیں مصدر کو ذات پر محمول نہیں کیا جا سکتا، یوں تو کہہ سکتے ہیں زید عادل، مصدر سے جو مشتق ہے اس میں فاعل مفعول وہ تو کسی ذات پر بولا جاتا ہے، لیکن مصدر کسی ذات پر بولا نہیں جاتا کہ زید عادل کہیں زید عدل ہے، بظاہر جملہ ٹھیک نہیں ہے نا، لیکن یہ جملہ بولا جاتا ہے۔ مثلا مثال تو ٹھیک نہیں ہے لیکن ہمارے اس میں بولی جاتی ہے، لوگ کہتے ہیں فلاں بندہ جو ہے نا، فلاں وہ اتنا مجھے پیارا ہے، وہ میرا دوست ہے، وہ میری محبت ہے، حالانکہ جملہ غلط ہے، بظاہر جملہ غلط ہے۔ وہ محبت ہے، محبت تو ایک جذبے کا نام ہے، ایک دل کی ایک کیفیت کا نام ہے، کسی شے کا ظاہر نظر آنے والی چیز کا نام تو نہیں۔ اصل میں وہ کہنا کیا چاہتا ہے بھلا؟ وہ کہنا یہ چاہتا ہے کہ مجھے اس سے اتنا ہی زیادہ محبت ہے، میرا اس سے اتنا زیادہ تعلق ہے، گویا کہ وہ خود اس کی ذات ہی محبت بن گئی ہے، اس کی ذات ہی کیا ہو گئی ہے؟ اہل عرب جو ہیں، اہل حجاز، مکہ اور مدینہ والے اس کو کیا پڑھتے ہیں؟ حسوناً بھی انہوں نے اس کو پڑھا ہے۔ قرآن مجید میں عربی زبان میں نازل ہوا، عربوں کی زبان میں، لیکن ان عربوں کے مختلف لہجے ہیں جن میں وہ قرآن مجید پڑھتے ہیں۔ جیسے ہم پنجابی بولتے ہیں نا، تو ہماری جو یہاں سوابا کی پنجابی ہے اس کا اور لہجہ ہے، گجر خان والوں کا لہجہ مختلف ہے، دینے والوں کا مختلف ہے، آگے گجرات والوں کا، لاہور والوں کا مختلف ہے، زبان ایک ہی ہے، لہجے مختلف ہے، مختلف الفاظ کی ادائیگی مختلف کرتے ہیں۔ مثلا ایک کہتے ہیں فلانا چیز دیتا ہے، اردو میں کہتے ہیں دیتا ہے، تو یہاں والے کہتے ہیں جی دینا ہے، جی دینے والے کہتے ہیں دیندا ہے، اسی دینے کو کیا بولتے ہیں؟ دیندا ہے، تو اگلے جو ہیں وہ اس کو دتا بولتے ہوں گے، اس سے اگلے والے کچھ اور بولتے ہوں گے، بات تو ایک ہی ہے۔ اسی طرح اہل عرب بھی، ان میں بھی مختلف الفاظ کے لہجے، مختلف الفاظ میں لہجے کی تبدیلی کی وجہ سے وہ مختلف پڑھا کرتے تھے، تو بعض نے اس کو کیا پڑھا؟ قولاً و سنن پڑھا۔ اچھا جی، اور اس کو حسنا بر وزن بشرا بحیثیت مصدر بھی پڑھا گیا ہے، یعنی اس نے بعد میں اس کو کیا پڑھا؟ حسنان پہ جب وقف کریں گے تو ویسے خود ہی کیا بن جائے گا؟ قولاً حسنان پہ وقف کریں گے تو کیا ہو جائے گا؟ حسنا ہو جائے گا۔ اور اس نے ان بعد نے حسنا پڑھا ہے بر وزن بشرا، مصدر یعنی حسنا یحسن، حسنن بھی آتا ہے اور حسنا بھی مصدر آتا ہے، انہوں نے اس کو حسنا پڑھا ہے، اور اس کا معنی ہے اچھے اخلاق اور اچھی عادت سے متصف ہونا اور مخاطب کی حسن تعلیم کی طرف رہنمائی کرنا۔ اقامت الصلاۃ اور ایتاء الزکوٰۃ سے مراد صلاۃ اور زکوٰۃ ہے، اور یہود کے دین میں ان پر فرض تھی۔ کیا کہا کہ ہم نے یہود سے وعدہ لیا تھا لوگوں سے اچھی باتیں کرو گے تم، واقیم الصلاۃ، اور تم نماز قائم کرو گے اور زکوٰۃ ادا کرو گے۔ اگر جب یہ جو اقیمو ہے، اقیمو سے پہلے بھی ان معذوف مانے تو کیا بنے گا؟ ان اقیم الصلاۃ، کہ تم سب نماز پڑھو، وان آتوا الزکوٰۃ، اور تم، جب ان ہوگا تو ان مضارع پر داخل ہو، یہ امر ہے، ان مضارع پر، یہ امر جو مضارع سے بنتا ہے، ان جب مضارع پر داخل اسے کیا کرتا ہے؟ مصدر کے معنی میں کر دیتا ہے، اس لیے کہہ رہے ہیں کہ اقیم الصلاۃ کیا تھا؟ اقامت الصلاۃ، ہم نے انہیں حکم دیا نماز پڑھنے کا، وان آتوا الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ ادا کرنے کا۔ ان پر ان جب مان لیں گے، یہاں پہ ان معذوف ہے تو ان مضارع پر داخل ہو کر یا امر پر داخل ہو کر اسے کیا کرے گا؟ مصدر کے معنی میں، تو مصدر کا معنی کیا کریں گے؟ اقیم الصلاۃ کا معنی کیا ہوگا؟ نماز قائم کرنا، نماز قائم کرنے کو عربی میں کیا کہیں گے؟ اقامت الصلاۃ، اور آت الزکوٰۃ، زکوٰۃ ادا کرنے کو کیا بولیں گے؟ ایتاء الزکوٰۃ۔ ثم تولیتم، پھر آیت کو دیکھیں، اور یاد کرو جب ہم نے لیا وعدہ بنی اسرائیل سے کہ تم عبادت نہیں کرو گے، ہم نے بنی اسرائیل سے وعدہ لیا
کہ تم عبادت نہیں کرو گے، ثم تولیتم، پھر ان بنی اسرائیل نے نا، پھر تم نے منہ پھیر لیا۔ ہم نے بنی اسرائیل سے وعدہ لیا تھا، یہاں یہ نہیں فرمایا، انہیں مخاطب کوئی نہیں کیا کہ اے بنی اسرائیل ہم نے تم سے وعدہ لیا تھا، کیا فرمایا؟ ہم نے بنی اسرائیل سے وعدہ لیا تھا، انہیں کہا تھا کہ تم ایسا کرو گے، غائب کا صیغہ پیچھے، ہم نے بنی اسرائیل سے وعدہ لیا تھا، انہیں مخاطب تو نہیں کیا گیا، تو یہ غائب کے صیغے بولے گئے ہیں۔ آگے فرمایا ثم تولیتم، پھر اے بنی اسرائیل تم نے پیٹھ پھیر لی۔ پیچھے غائب کا کلام چل رہا تھا، یہاں پہ کیا ہوا؟ خطاب۔ اس کو کہتے ہیں التفات۔ التفات کہ پہلے میں بات کر رہا ہوں کہ بعض بچے جو ہے نا وہ ٹائم پہ نہیں آتے، وہ کلاس کے ٹائم ادھر ادھر پھرتے رہتے ہیں اور یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، پھر میں کہوں نیہا تم سب نے یہ کام صحیح نہیں کیا۔ پہلے بعض بچے وہ غائب کے صیغے تھے، ابھی مخاطب کرنا شروع کر دیا، تو غائب سے خطاب کی طرف جائیں، خطاب سے تکلم کی طرف متکلم کے صیغے بولنا شروع کر دیں، اس کو بولتے ہیں التفات۔ کیا بولتے ہیں؟ توجہ کرنا، ایک طرف سے دوسری طرف کلام کو موڑ لینا۔ اب دیکھیں یہاں بطریق التفات مخاطب کے صیغے ذکر فرمائے، کس میں؟ تولیتم، مخاطب کا صیغہ ذکر فرمایا، اور اس کے مخاطب وہ اب سوال یہ ہے کہ یہ جب خطاب کا صیغہ ہے، تم نے منہ پھیر لیا، تو یہاں خطاب کس کو کیا جا رہا ہے؟ وعدہ اللہ نے کب لیا تھا یہودیوں سے؟ یہ جو یہودیوں سے وعدہ لیا تھا کب لیا تھا؟ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، ظاہر پہلے سیدنا موسیٰ علیہ السلام ہی تشریف لائے نا، تو رات ان پہ نازل ہوئی، تو وعدہ کن سے لیا تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل سے۔ تو اب قرآن کس پہ نازل ہو رہا ہے؟ رسول اللہ علیہ السلام پر۔ تولیتم کے مخاطب کون ہے؟ یہی ہم نے متعین کرنا ہے، تولیتم کے مخاطب کون ہے؟ وہ جو پہلے گزر چکے یا رسول اللہ کے زمانے میں جو ہیں، تو یہ بات کر رہے ہیں۔ اب بات اس کو سمجھیں، کہاں سے بات شروع کی بلا؟ وعدہ کس سے لیا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بنی اسرائیل جو تھے ان سے لیا تھا، لیکن اب بات کن سے ہو رہی ہے؟ قرآن کن پہ نازل ہو رہا ہے؟ رسول اللہ پر۔ تو حضور کے زمانے میں جو یہودی ہیں، کیا ان سے خطاب ہے یا ان پہلوں سے خطاب ہے؟ اس کو دیکھیے، کہتے ہیں کہ اس کے مخاطب وہ یہودی بھی ہو سکتے ہیں جو رسول اللہ کے ہم اثر تھے، اور ان کے اسلاف کو تغلیباً اس خطاب میں شامل کر لیا گیا۔ خطاب بظاہر کس کو، مخاطب کس کو کیا جا رہا ہے؟ کچھ کیا بول دے ہو نا، کیا روزہ رکھا ہوا تم نے؟ کن بنی اسرائیل کو؟ ابھی تولیتم میں جو رسول اللہ کے زمانے میں ہیں ان کو مخاطب کیا جا رہا ہے، جو لیکن وہ جو پہلے گزرے ہیں ان کو غلبہ دیتے ہوئے ان پر ان کو بھی ان کے اندر داخل کیا گیا۔ کیوں بلا؟ کہ حقیقت میں تو حکم کن سے ہوئے تھے؟ ان سے وعدے لیے گئے تھے، یہ تو ان کے جب ان سے وعدے لیے گئے تو ان کی جو نسل تھی ان سے بھی وعدے ہو گئے، ان پہ وعدے لازم ہو گئے، تو ان کے اسلاف کو تقریباً اس خطاب میں شامل کیا گیا۔ مطلب یہ ہوا کہ تم سب نے میثاق سے اعراض کیا، وہ وعدہ کر کے وعدے سے منہ موڑ لیا۔ اعراض کرنا توجہ ہٹا لینا، اور اسے پشے پشت پھینک دیا، سوائے وہ چند لوگوں سے جو دین موسوی کے منسوخ ہونے سے پہلے یہودیت پر قائم رہے، جو حضرت عیسیٰ موسیٰ کے دین کے منسوخ ہونے سے پہلے وہ حضرت موسیٰ کے دین پر رہے اور بعد میں حضور علیہ السلام کی غلامی میں آ گئے۔ صرف انہوں نے منہ نہیں موڑا، باقی سب نے اس وعدے سے منہ موڑ لیا۔ اور تمہاری عادت مستمرہ یہی ہے کہ اطاعت اور وفا سے اعراض کر لینا۔ مستمرہ استمرار کسے کہتے ہیں؟ تمہاری ہمیشہ کی عادت یہ ہے کہ تم اطاعت سے اور وفا، وعدہ وفا کرنے سے اعراض کرتے ہو۔ سمجھ آئی بات؟